قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایرانی سرداروں نے اپنے سپہ سالار کی یہ تجویز مان لی اور سربار نے ہرقل کو یہ پیغام بھیج دیا کہ میرے سپاہی تمہارے خلاف آئندہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار ہوا اور خدا اس کے نبی پر ایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ خدا صرف ایک ہے اور اس نے مجھے ساری دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خوف خدا دلا سکے۔ اسلام قبول کرو تو سلامت رہے گا ورنہ مجوسی کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔ کج کلاہ ایران کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس وقت ملا جب کہ وہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ دریائے کرسو کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ شام اور آرمینیا سے اسے رومیوں کی پیش قدمی کے متعلق تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، تاہم جنگ کے آخری نتائج کے متعلق اسے کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ دن کے وقت سیر و شکار سے اور رات کے وقت رقص و سرور اور مینوشی کی محفلوں سے دل بہلاتا تھا، اور اس کے مصاحب ہر تشویشناک خبر کے بعد اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہرقل اب ہلاکت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور جب کسی کھلے میدان میں فیصلہ کن معرکہ ہوگا تو رومی لشکر کو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پرویز کی خود اعتمادی بلا وجہ نہ تھی۔ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اس کی محفوظ افواج کی تعداد رومیوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ میدانی علاقوں میں صرف اس کے ہاتھیوں کی تعداد ہی ہرقل کے لشکر کو روندنے کے لیے کافی تھی، اس لیے وہ رومیوں کو اپنی آبائی سلطنت کے شمالی مغربی حدود سے دور روکنے کی بجائے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے کر کسی ایسے میدان میں گھیرنا چاہتا تھا جہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنے کے تمام راستے مسدود ہو جائے یعنی بند ہو جائے۔ لیکن ان حالات میں اللہ کے اس برگزیدہ رسول نے اس کے پاس اپنا ایلچی بھیجا تھا جس کی ظاہری حکمرانی ابھی تک مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے قلوب تک محدود تھی۔ اسے ایک ایسے فرمانروا نے اطاعت کی دعوت دی تھی جس کے جانثاروں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس کوئی ناقابل تسخیر قلعہ یا کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، اور جو مال دولت کے ان تمام ظاہری وسائل سے محروم تھا جو کہ انسان کو دوسرے انسان پر بالادستی عطا کرتے ہیں۔ پھر آج تک دنیا کے کسی انسان نے اپنے خط میں کج کلاہ ایران کے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ جب شاہی مترجم اس خط کا مضمون سنا رہا تھا تو حاضرین دربار، جن کے لیے یہ تحریر ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، بڑی مشکل سے اپنے قہقہے ضبط کر رہے تھے۔ کسریٰ کچھ دیر غصے اور اضطراب کی حالت میں قاصد کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے مترجم کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چھین کر اسے پرزے کر دیا، اور پھر یمن کے حاکم بازان کے نام یہ فرمان لکھوایا کہ نبوت کے اس مدعی کو جس نے ہمارے ساتھ مخاطب ہونے کی جسارت کی ہے گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ ایران کے مغرور اور جابر حکمراں کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس قدر غیر اہم تھا کہ حضور کے قاصد کو سزا دینے میں بھی اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس خط کو اس نے چاک کیا تھا اس کی تحریر لوح محفوظ پر منتقل ہو چکی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بے سر و سامانی کی حالت میں واپس جا رہا تھا تو اس وقت یہ کون کہہ سکتا تھا کہ
کہ اس کے پاؤں کے نشان عنقریب ان مجاہدوں کی گزرگاہ بننے والے ہیں جو مدینے کی گلیوں میں جہاں بانی کے نئے نئے آداب سکھا رہے ہیں۔ پرویز اور اس کے درباری صرف اتنا جانتے تھے کہ جب یمن کے گورنر کا ایک معمولی قاصد اہل مدینہ کو یہ پیغام دے گا کہ تم اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، تو عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کو مزاحمت کی جرت نہیں ہوگی۔ ہرقل اور اس کے ترک اتحادیوں کے لشکر نے دریا ارس کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور دجلہ کے کنارے اس وسیع میدان میں ڈیرے ڈال دیے جہاں ابھی تک نینوا کے کھنڈرات دکھائی دیتے تھے۔ اس عرصہ میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار کو، جس کی کارگزاری ابھی تک معمولی حملوں کے بعد سے دشمن کا تعاقب جاری رکھنے تک محدود تھی، ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ ایک صبح روم و ایران کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، پھر سواروں اور پیادوں کی صفحہ حرکت میں آئی اور نینوا کا میدان گرد و غبار کے بادلوں میں چھپ گیا۔ اس خونریز معرکے میں ہرقل کی ذاتی شجاعت اس کے دوستوں اور دشمنوں کے لیے یکساں حیران کن تھی۔ وہ جانثاروں کے ایک دستے کے ساتھ دشمن کی صفحہ چیرتا ہوا ان کے قلب تک پہنچ چکا تھا۔ ایرانی لشکر کے سپہ سالار کے علاوہ 2 مشہور سردار اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ایک ایرانی کا نیزہ لگنے کے باعث اس کا ہونٹ کٹ چکا تھا، اس کے مشہور گھوڑے کی ایک ٹانگ زخمی ہو چکی تھی، تاہم وہ دشمن کا گھیڑا توڑ کر واپس اپنے لشکر سے آ ملا، اور رومی جو ایرانیوں کے سپہ سالار کی ہلاکت کی خبر سن کر شیر ہو گئے تھے، بے تحاشا دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور ایرانی جن کے نزدیک اپنے سپہ سالار کی موت ایک بدترین شگون تھا، سراسیمگی کی حالت میں پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آہستہ آہستہ نینوا کے میدان سے گرد و غبار چھٹنے لگا تو وہ جو اپنی تعداد اور اسلحہ کی برتری کو اپنی فتح کی ضامن خیال کرتے تھے، اپنے پیچھے لاتعداد لاشیں دیکھ رہے تھے، اور جنہیں کمزور اور حقیر خیال کیا گیا تھا، ان کے بکھرے ہوئے پرچم روند رہے۔ ایرانیوں نے کئی بار جوابی حملے کیے، لیکن رومیوں کے جوش و خروش نے انہیں پاؤں جمانے کا موقع نہ دیا۔ غروب آفتاب کے وقت وہ میدان کارزار سے ایک طرف ہٹ کر اثر-نو صفیں باندھ رہے تھے۔ جنگ کے میدان میں تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے نعروں کی بجائے دم توڑنے والے زخمیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ رومیوں کو اب بھی اس بات کا یقین تھا کہ ایرانی راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے پھر قسمت آزمائی کریں گے، لیکن جب آسمان پر ستاروں کا قافلہ نمودار ہونے لگا تو کسریٰ کی شکست خوردہ فوج اچانک اپنے پڑاؤ کی طرف ہٹنے لگی۔ ہرقل کے سپاہی رات بھر جنگ میں کام آنے والے ساتھیوں کی لاشیں دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول رہے، اور اعلی صبح انہیں یہ معلوم ہوا کہ دشمن کا پڑاؤ خالی ہو چکا ہے۔ تھکے ہوئے رومیوں کو اس غیر متوقع فتح کے بعد آرام کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے دشمن کا پیچھا کرنا زیادہ ضروری خیال کیا۔ رومی لشکر پہلی بار آسیریا کے زرخیز میدانوں میں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ چند دن بعد دستگرد کا عظیم شہر ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کر رہا تھا۔ شاہی محل آگ کا ایک مہیب الاؤ نظر آتا تھا، اور پرویز جو رومیوں کی آمد سے 9 دن قبل وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا، مدائن کا رخ کر رہا تھا۔ ایک دن یمن کے ایرانی گورنر بازان کے دربار میں سرکاری عہدیداروں کے علاوہ چند مقامی عرب، یہودی رؤسا جمع تھے۔ ایک فوجی افسر اندر داخل ہوا اور اس نے مسند کے قریب پہنچ کر کہا، جناب والا، مدینہ سے ہمارے ایلچی واپس آ گئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ بازان نے قدر مضطرب ہو کر کہا، انہیں فوراً حاضر کرو۔ افسر ادب سے سلام کرنے کے بعد واپس چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد 2 آدمی، جن میں سے ایک کا نام بابوبیہ اور دوسرے کا خرخسرہ تھا،
کمرے میں داخل ہوئے اور ادب بجا لانے کے بعد سہمی ہوئی نگاہوں سے بازان کی طرف دیکھنے لگے۔ بازان نے کہا، تمہاری صورتیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بابویہ نے جواب دیا، علی جا، یہ درست ہے کہ ہمیں اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن آپ کا یہی حکم تھا کہ اگر ہماری دھمکیاں بے اثر ثابت ہوں تو ہمیں اس نبی کے حامیوں کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بازان نے سوال کیا، تم نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں شہنشاہ کے حکم سے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ بابویہ نے جواب دیا، ہاں علی جا، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے اس کی حکم کی تعمیل نہ کی تو ہمارے شہنشاہ کا ایک اشارہ پورے عرب کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ بابویہ نے پریشان اور اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جواب دیا، علی جا، آپ کا غلام بھرے دربار میں اس کے الفاظ دہرانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بازان نے تحکمانہ انداز میں کہا، ہم اس کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ بابویہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، علی جا، اس نے یہ کہا تھا کہ تم ہماری طرف سے یہ پیغام لے جاؤ کہ مسلمانوں کی حکومت عنقریب کسریٰ کے پائے تخت تک پہنچنے والی ہے۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ پھر حاضرین آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور ان کی حقارت آمیز مسکراہٹیں قہقہوں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن بازان ایک غیر متوقع سنجیدگی کے ساتھ اپنے الچیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اہل دربار کو اس کی حوصلہ شکن نگاہوں نے زیادہ دیر ہنسنے کا موقع نہ دیا اور دربار میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔ بازان نے الچیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے مدینہ کے سرکردہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ شہنشاہ کا عتاب ان کے لیے عبرتناک تباہی کا باعث ہوگا۔ بابویہ نے خر خسرہ کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، علی جا، جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں ان پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی حکومت ایران تک پہنچنے والی ہے۔ ہمیں زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ جب اس نے بھری مجلس میں یہ اعلان کیا تو کسی نے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ ہم کس قوت کے بل بوتے پر روئے زمین کی عظیم ترین سلطنت پر فتح حاصل کریں گے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں آسمان کے ستارے نوچ کر تمہارے سامنے ڈھیر کر سکتا ہوں تو بھی کوئی یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کے ہاتھ ستاروں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ بابویہ نے کہا، علی جا، ہم نے انہیں مرعوب کرنے کے لیے لاتعداد لشکر اور اپنے مہیب ہاتھیوں کا ذکر کیا، لیکن ان کی باتوں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا وہ انہیں بھیڑ بکریوں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ ان کے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم خدا کی زمین پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا بول بالا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جب ہمارا ہادی ہمیں جہاد کا حکم دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بازان نے پوچھا، تم نے مدینہ کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے ہاتھیوں، گھوڑوں اور اسلحہ خانوں کی تعداد کیا ہے، اور ایران فتح کرنے کے لیے تم نے جو سپاہی تیار کی ہیں وہ کہاں ہیں؟ بابویہ نے جواب دیا، علی جا، ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان کی غربت کا نظارہ دیکھ آئے ہیں۔ ہم نے ان کے آقا کو کھجور کی چٹائی پر آرام کرتے دیکھا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اہل مکہ نے دوسری جنگ میں انہیں شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اب اگر قریش کے ساتھ چند اور قبائل متحد ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے عرب کی زمین میں سانس لینا ناممکن ہو جائے گا۔ واپسی پر نخلا اور طائف کے مقامات سے گزرتے ہوئے ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ عربوں کے سینے میں مسلمانوں کے خلاف غصے اور نفرت کی جو آگ سلگ رہی ہے اسے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہم یثرب کے یہودیوں سے بھی ملے تھے اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ سے مسلمانوں کے اخراج کے لیے تنہا ان کی طاقت بھی کافی ہے۔ بازان نے کہا،
میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے سواروں کا ایک دستہ مدینہ بھیج دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بابویہ نے جواب دیا، علی جاں، مجھے یقین ہے کہ راستے کے تمام قبائل اور مدینہ کے یہودی ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن مسلمان اپنے نبی کی خاطر جان دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارے حلیفوں کی طاقت سے قطعاً مروب نہیں ہوں گے؟ ہاں علی جاں، یہ لوگ اپنے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک یہودی نے کہا، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کہو۔ علی جاں، میرے نزدیک یہ باتیں ایک مذاق سے زیادہ نہیں۔ آپ مدینہ میں چند مسلح سپاہی بھیج کر دیکھ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کے کسی ذی شعور انسان کو مزاحمت کی جرأت نہیں ہوگی۔ مسلمان جس بے چارگی کی حالت میں مکہ سے نکالے گئے ہیں، اس سے زیادہ بے چارگی کی حالت میں وہ مدینہ سے بھاگیں گے۔ ایک عرب رئیس نے کہا، علی جاں، مسلمانوں کو اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ آپ کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہم صرف کسریٰ کی فتح اور ہرقل کی شکست کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں۔ نینوا کی جنگ کے متعلق جو اطلاعات یہاں پہنچی ہیں ان سے آپ کی رعایا بہت پریشان ہے۔ بازان نے کہا، تم ہماری رعایا کو یہ تسلی دے سکتے ہو کہ ہرقل جس قدر آگے بڑھے گا اسی قدر اس کی تباہی کے اسباب مکمل ہوتے جائیں گے۔ اگر اس نے دستگرد کی طرف پیش قدمی کا ارادہ بدل نہ دیا تو تم ان قریب اس کی عبرتناک شکست کی خبر سنو گے۔ بابویہ نے کہا، علی جاں، مدینہ کے مسلمانوں کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ 9 برس گزر جانے کے بعد بھی اس مضحکہ خیز پیش گوئی پر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا کہ اس جنگ کا آخری نتیجہ رومیوں کے غلبہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ان لوگوں کے سامنے جب ہم اپنی فوجی قوت کا ذکر چھیڑتے تھے تو وہ سب یہی کہتے تھے کہ ان کے نبی کی پیش گوئی پورے ہونے کے دن قریب ہیں۔ ایرانی افسر غضبناک ہو کر بابویہ کی طرف دیکھنے لگے اور بازان نے اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر سپاہیوں کی تلواریں کسی جنگ کا فیصلہ کر سکتی ہیں تو میں تمہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ رومیوں کی قسمت کا فیصلہ ایرانی سپاہیوں کی تلواروں سے لکھا جائے گا، لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی اندیکھی اور انجانی قوت میدان میں آ چکی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک یہودی نے کہا، ہمیں ایک ایسے نبی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے جس کے مٹھی بھر پیروکار مدینہ میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بازان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ایک نوجوان بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بلند آواز میں کہا، علی جاں، مدائن سے قاصد آئے ہیں اور وہ اسی وقت باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ 3 آدمی جن کی قبائیں گرد سے اٹی ہوئی تھی دروازے کے سامنے نمودار ہوئے اور پہرے داروں کے احتجاج سے بے پرواہ ہو کر اندر چلے آئے۔ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں ایک مراسلہ تھا مسند کے قریب پہنچ کر کہا، حضور، ہم اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کسی تاخیر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ ہم مدائن سے ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں، یہ لیجیے۔ بازان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مراسلہ پکڑتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ مدائن سے تم کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ قاصد نے سر جھکا دیا۔ بازان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مراسلہ کھولا اور حاضرین دیر تک سکتے کے عالم میں اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے۔ بالآخر اس نے ایک لمبی سانس لینے کے بعد حاضرین مجلس کی طرف دیکھا اور کہا، مسلمانوں کے نبی کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، دستگرد تباہ ہو چکا ہے۔ دربار میں چند ثانی ایک سکوت طاری رہا۔ بالآخر یمن کے مجوسی کاہن نے جو بازان کے دائیں ہاتھ رونق افروز تھا کہا، یہ خبر بہت بری ہے، لیکن دستگرد کے فتح ہو جانے سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ فیصلہ کن جنگ مدائن کی گلیوں میں لڑی جائے گی اور ہمارا شہنشاہ دشمن کو ایک عبرتناک شکست دینے کے بعد قسطنطنیہ کے محل تک قیصر کا پیچھا کرے گا۔
بازان نے کہا ایران کا وہ شہنشاہ جس کا نام پرویز تھا مر چکا ہے اور تمہارے نئے حکمراں کا نام شیرویہ ہے۔ پھر وہ قاصد سے مخاطب ہوا، یہ خط بہت مختصر ہے اس لیے میں تمہاری زبان سے ساری تفصیلات سننا چاہتا ہوں۔ قاصد نے بازان کے حکم کی تعمیل کی اور حاضرین دم بخود ہو کر دستگرد کی تباہی اور پرویز کے عبرتناک انجام کی تفصیلات سننے لگے۔ یہ واقعہ جس قدر ناقابل یقین تھے اسی قدر عبرتناک۔ پرویز کو نینوا کی شکست کے بعد دستگرد کی طرف ہرقل کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس کے خوف و اضطراب کا یہ عالم تھا کہ وہ رومیوں کی آمد سے 9 دن قبل اپنے وزیروں اور جرنیلوں سے مشورہ کیے بغیر رات کے وقت چور دروازے سے نکل کر مدائن کی طرف چل دیا۔ اس کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ شاہی حرم کی 3000 عورتوں میں سے شیلی اور صرف 3 لونڈیاں اس کے ساتھ تھیں۔ باقی رات اس نے دستگرد سے کچھ فاصلے پر ایک کسان کے جھونپڑے میں گزاری۔ تیسرے دن وہ مدائن میں داخل ہوا اور اس کے بعد اسے اپنی فوج اور اپنے خزانے جمع کرنے کی فکر ہوئی۔